بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج منگل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں اور وہ میں آج بھی کہنا چاہوں گا کہ اب سے بہت عرصہ پہلے جب ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈرائنگ روم میں مہمان ہوتے تھے، تو میں ایک بڑا طویل تعارف ڈاکٹر صاحب کراتا تھا، مختلف حوالوں سے، ٹریننگ کے حوالے سے، رائٹر کے حوالے سے، اعزازات کے حوالے سے۔ لیکن اب ڈاکٹر صاحب کی شہرت نہ صرف پاکستان بلکہ کیونکہ عالمگیر میں ہے، تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو اتنا میں ضرور کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک قابل فخر بات ہے، خاص طور سے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک ایسی ہیلنگ انرجی متعارف کرائی ہے کہ جس سے پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جسے ہم موسٹ پاورفل انرجی کہتے ہیں۔ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے دنیا کے تمام گرینڈ ماسٹرز نے، خاص طور سے جیپنیز گرینڈ ماسٹر نے، جو ہے سمدہ ہیلنگ انرجی، اور ساتھ ہی اور اسی حوالے سے بلکہ ڈاکٹر صاحب کو پرنس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تعارف یقینی طور پر اتنا بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک قابل فخر بات ہے، اور میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات ڈاکٹر صاحب سے کروں گا، اور پھر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، جس حوالے سے ہم بات کریں گے، وہ ہم فزیکل ڈیزیزز کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا میں نے ابھی ایک بات کی، اور میں نے شاید اب سے کوئی 1 سال پہلے یا شاید 1.5 سال پہلے یا شاید 2 سال پہلے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے اس کا وقت، اور مجھے بڑا تعجب کا میں نے اس وقت اظہار آپ سے کیا تھا کہ ایک ایسا کام آپ نے کیا کہ جو انسانیت کے حوالے سے ہے، جی جس سے پوری دنیا کے اندر انسانیت جو ہے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مختلف حوالوں سے ان کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کی ساتھ اگر کوئی مسائل ہیں، ٹینشنز ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، کوئی بیماری ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے بڑا تعجب اس وقت بھی تھا، یہ میں بات کہہ کر صرف جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، میں صرف ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب اعزازات حکومت کی طرف سے اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے اننون نام ہوتے ہیں یا اننون نیمز ہوتے ہیں کہ جن کو اور جن کے کیا کارنامے ہوتے ہیں وہ بھی پبلک کو نہیں پتہ ہوتے، اور ان کو گورنمنٹ کی جانب سے کسی کو ستارہ امتیاز سول دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہے گورنمنٹ کی بے حسی پر کہ آپ کے اتنے بڑے کام پر گورنمنٹ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس سے میں اس حد تک کہنا چاہتا ہوں، اس سے میں آپ سے بہت شکریہ۔ بس آپ جیسے لوگ میرے ساتھ ہیں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ اتنا زیادہ محبت اور اتنا پیار سے آپ لوگ ایک اپریشیٹ کرتے ہیں، تشویق کرتے ہیں۔ یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوتے ہیں۔ انسان کو ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے۔ میں خود نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو تو اپنی سیٹسفیکشن چاہیے، آپ کا جو مطمئن نظر ہے، آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے
کہ آپ اتنے بڑے کام، آپ نے جیسے ابھی ریسنٹلی بھی کہا کہ یہ سمدہ ہیلنگ انرجی آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کو تو ابھی بہت آگے جانا ہے، اور آپ کا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ لوگ مرنے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں، مختلف حوالوں سے لوگ آپ کو یاد رکھیں. یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے انسانیت کے حوالے سے. اس سے کوئی اعزاز ملتا ہے نہیں ملتا، مجھے پتہ ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو تو ویسے ہی پبلک جو اتنا پسند کر رہی ہوتی ہے، جو آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آپ کے حوالے سے بہت سارے ماشاء اللہ ہمارے اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں اور بہت خلوصی دل سے آپ کو یاد کرتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ مثلاً سکندر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد جو ہے یہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو میں کہ ہم مل کے ہمارے مقصد یہی ہے سب کے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ میرا اور آپ کا مل کے ایک مقصد ہے زندگی میں، اور آپ نے یہ سٹارٹ کیے اور آپ نے اتنا زیادہ سراہا کہ میں سمجھتا ہوں کسی نے ابھی تک اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جتنا آپ نے کیے. آپ کا بہت شکریہ، اور انتہائی تہ دل سے آپ کا شکریہ سب ادا کرنی چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں. یقین مانے اسٹوڈنٹ آپ کو بہت اچھا کہتے ہیں. ہر جو ہمارے کوئی بھی ایسا کوئی فنکشن کوئی ہمارا کچھ ہوتا ہے تو سب یاد کرتے ہیں آپ کو کہ چلیں یہ ان کی محبت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیونکہ ایک حق بات ہے، ایک سچ بات ہے، تو انسان کو سچائی کو ضرور بیان کرنا چاہیے، اور اس کی جذبات کو. میری فیلنگس ہے، میری خواہش ہے کہ آپ کو گورنمنٹ لیول پر بھی آپ کو سراہا ہونا چاہیے. دیکھیے وہ ایک ایوارڈ ہوتا ہے نا جو آپ کے ڈرائنگ روم میں آ کے ایک ڈرائنگ روم میں ایک اور ڈیکوریشن پیس کا اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن بہرحال اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک اپریسیشن ہے. اس سے آپ کو بھی خوشی ہوگی، آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی خوشی ہوگی، آپ کے چاہنے والوں کو خوشی ہوگی. اور بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے، حکومت کی سطح پر ایک چیز ہوتی ہے، تو اس سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم خود بھی دیکھیں سرٹیفکیٹس دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو ایک تشویق ملتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل کیے، صحیح، مجھے کچھ ملا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو علاج کرنی ہے، ہمیں بس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی چیز ہے، اس کا تو سرٹیفکیٹ لازمی ہونے چاہیے، بعد میں پھر پیچھے پڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا مجھے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، سرٹیفکیٹ مجھے لازمی دے دے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک وقت جل سائنسز دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پورا دنیا اس سائڈ پہ جائیں، کیونکہ یہ انسان کے نیچر ہے، انسان کی اصلیت سے جو اصل ہے، جو بالکل ریل ہے، وہ ان کے ریل دنیا سے بات کرتے ہیں. فزیکل دنیا تو ابھی مادی سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہے، اور میٹا فزیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہے کہ یہ مادہ جو ہے، یہ جو میٹیریلزم ہے، میٹیریل کی دنیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بہت کم ہے کائنات میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سبھی ذیل سائنسز کی طرف جیسے جیسے ان کو نالج ہوگی، جیسے جیسے ان کو آگاہی ہوگی، جیسے جیسے ان کو اویئرنیس ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح ظاہر اپنے آپ کو جاننے میں انسان کو ضرورت پہ ہے، اور ان کی ضرورت پہ ہے، اور ان کے ایک خواہش بھی ہے انسان کی لاشعوری طور پہ کہ وہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. آپ ایک بار میرے برتھ ڈے پہ آئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ جی. تو ابھی تک آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں. آپ نے ایک بڑا اچھا ایک وہاں پر بھی ایک بیان دیا، جو اسٹوڈنٹس بڑے خوبصورت طریقے سے شعر سناتے تھے، میرے پہ شاعری کیے ہوئے تھے. تو بڑے اچھے یاد کرتے ہیں. اور وہ سب جو تھا دل کی آواز سے، ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ نہیں تھا کہ جس میں کوئی بناوٹ ہو، وہ اندر سے جو دل سے آواز، وہی چیز وہاں پہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا. اور اسٹوڈنٹ پہ آپ نے دیکھے کہ کتنے بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے. وہ ان سے ملا، مجھے بہت خوشی ہوئی ان تمام چیزوں سے، اس ماحول سے، اور ان کی محبتوں سے، اور جس طرح سے انہوں نے
اپنے جذبات کا وہاں اظہار کیا آپ کے حوالے سے، اس سے ہمیں مجھے اور یعنی کہ اپنے دل کی جو میری فیلنگس تھیں، فیلنگس کو اور وہ اسٹرانگ ہوئیں آپ کے لیے. اور شاعری کی ہے بڑی زبردست قسم کے، انشاءاللہ اس دفعہ چلیں کسی پروگرام میں ہم وہ ضرور آپ کو وہ بلائیں ہم گے انشاءاللہ. اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے، سنائیں گے. بلکہ وہ لکھ کے لے آتے ہیں، وہاں پر رکھ لیتے ہیں اچھا، انسٹیٹیوٹ. فریم وغیرہ کرا کے بالکل. اچھا جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم جو آج بات کریں گے فزیکل ڈیزیز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جی. تو سمدھا ہیلنگ انرجی یا HMF اگر کوئی فزیکل ڈیزیز ہے تو کس طرح سے اس میں وہ ہیل کر رہا ہوتا ہے، یا کیا طریقہ کار اس کا ہوتا ہے؟ فزیکل ڈیزیز بہت سے ایسے ڈیزیز ہیں جو میڈیکلی کیریبل نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس پہ کام کرتے ہیں جو میڈیکل، جس کو جواب دیا گیا ہے کہ اس بیماریوں کا علاج نہیں ہے. اور خود ڈاکٹرز بھی تجویز کرتے ہیں ان کو سمدھا ہیلنگ انرجی تجویز کرتے ہیں. بہت سے ڈاکٹرز ہیں کہ آپ جا کے کسی نیچرل طریقے سے کر لے. اچھا، ان ڈاکٹر کو یہ پتہ کہ کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو ضرور یہ پتہ ہے کہ سمدھا ایک بہت بڑی فورس ہے جو کہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ انسان کے جو آگے جو بیماری بڑھنے کے یعنی اس کے چانس نہیں ہوتی ہے کہ بیماری بڑھ جائے، اور روک لیتے ہیں لازمی. کیونکہ یہ نیچر ہے، نیچر کے ساتھ جب انسان کے کنیکشن ہوتے ہیں تو اس سے ایک پازیٹیو انرجی ان کی باڈی میں آتے ہیں. تو یہ کوشش ہوتی ہے اس انرجی کی کہ اپنی جو اندر جو ناقص کارکردگی ہو رہے، جو ناقص کام ہو رہے کسی سسٹم میں، کسی حصے میں، اس کو ریموو کریں اور اس کو باڈی سے باہر نکال دیں. تو اس وجہ سے فزیکل بیماریاں چاہے کوئی بھی ہو، وہ بیماریاں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ابھی جو ہے یہ ابھی کی بات ہے، میرا ایک اسٹوڈنٹ تقریباً 12 سال پہلے میں نے ان کا علاج کیا تھا. اچھا. ان کو یعنی میڈیکلی قرار دیا گیا تھا کہ یہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا. آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ کو علاج کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو بہت سے ڈاکٹرز نے یہ تجویز کیا تھا کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے، آپ جا کے سائیکولوجسٹ کے پاس. اب وہ سائیکولوجسٹ کے پاس گئے، سائیکولوجسٹ نے کاؤنسلنگ کیے اور انہوں نے یہ قرار دیے کہ یہ ڈپریشن کا ایک قسم ہے، سٹیج ہے. تو وہ ڈپریشن بڑا گمبھیر قسم کا مسئلہ تھا. جو کاؤنسلنگ جو چیزیں پھر ایک سائیکولوجسٹ نے کئی سائیکولوجسٹ کئی ایسے کاؤنسلنگ ہوئی پھر انہوں نے دوسری طریقہ علاج سٹارٹ کر دیا. اس سے تو نہیں ہوا. اب وہ جو ہے نا کسی اور چیزوں میں گئے کہ مثلا میں کچھ اور کورسز کر لوں، کچھ اور الٹرنیٹیو میڈیسن پہ آیا، اور الٹرنیٹیو میڈیسن پڑھتے وہ خود الٹرنیٹیو میڈیسن کے ایکسپرٹ بن گیا تھا. اچھا. تو پھر بھی یعنی اسے تسلی ہوتا تھا، علاج نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب میرے پاس یہ آیا تھا اس وقت میں DA انرجی کے نام سے کورسز کرواتے تھے. DA انرجی تو اس وقت یہ میرے پاس آیا اور الحمدللہ جو میں نے ایک سیشن دیے انہوں نے فیل کیے کہ جیسا کہ میں کنیکٹ ہوں کسی دنیا کے ساتھ، اور ایسا خوبصورت دنیا. وہ کہتے ہیں گرمی میں میں پہلے نہیں جا سکتا، سردی ایک ذرے برابر برداشت نہیں ہو سکا. اب جتنا گرمی ہو میں انجوائے کرتا ہوں، چاہے جتنا سردی ہو میں انجوائے کرتا ہوں، لائف کو انجوائے کرتا ہوں. اور ہر جگہ کام کرنا میں انجوائے کرتا ہوں. پہلا تھوڑا سا کام ہوتا، تک جاتا، جا کے بس کچھ یوں کرنا، ڈرنک کرنا، کچھ اور چیزیں، بس یہی میرا لائف تھا، میری زندگی. آپ کہتے ہیں کہ
میں ہر چیز کو انجوائے کرتا ہوں. چاہے یہ ایک گھونٹ پانی بھی پی تو مجھے اچھے لگتے ہیں. سبزیوں کی طرف میرا زیادہ رجحان ہوا, سبزی کھانے میں میرے زیادہ دلچسپی ہو گئے. اور باقی جو ایسا مرغن غذائیں ایسے مضر چیزیں جو میری باڈی کے لیے بہت مضر تھے, اس سے مجھے نفرت آیا. یعنی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, نفرت تو نہیں, یعنی اچھے نہیں لگتے ہیں.